کیا حسین ہے۔ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے۔ بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب، اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے او دشمن ازا، ارے او دشمن ازا، تو مر ذرا لحد میں جا، پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔ ارے او منکر ازا، مر ذرا لحد میں جا، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے۔ حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے۔ بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے؟ ابھی آخری شعر میں بتا رہا ہوں، ٹائم ہو گیا ان کا 6 منٹ ہو گیا، ابھی باقی ہے۔ حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین بس حسین ہے، حسین ہی حسین ہے، بنا الہ حسین، کیا حسین ہے، بنا الہ الا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں الہ حسین ہے، کیا حسین ہے، بنا الہ الا حسین ہے۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں۔ کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی نے۔ گویا کہ امجد صابری پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں میں، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں
لباس ہستی بدل گیا مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا جزاک اللہ خیر ریحان بھائی، جزاک اللہ خیر. یہ جو انسان آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کی ہاتھ یہ ہوا میں بلند ہیں. جب کلام الہی ہو، نعت رسول ہو، یہ انسان جھوم اٹھتا تھا اور یوں ہی جھومتے جھومتے چلا گیا جنت میں، ہو گیا شہید. یہ رونق، یہ چہرہ، یہ مسکراہٹ، یہ ہر چیز میں میرا ساتھ دینا، میرے ساتھ بیٹھنا، مجھ سے لڑنا، یہ سب یادیں ہیں میرے اس بھائی کی جو ہم سب کے ساتھ رہیں گی جب تک ہم زندہ ہیں. اور ہم زندہ جب تک بھی ہیں رب تعالیٰ کو پتہ، لیکن امجد صابری ہم میں زندہ رہے گا. حاضرین حضرات، علی رضا بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی میں بات کروں گی. سروت آپا نے لیکن کہیں جانا ہے، میں کہوں گی کہ اپنی فرائض کی ادائیگی، ظاہر ہے جانا ہے آپ نے، کمٹمنٹ ہے. امجد بھائی کی بھی کمٹمنٹ تھی سروت آپا، تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہر وقت. کمٹمنٹ کی جہاں تک بات آئی، مایا 2-3 دن پہلے جو میری ان سے آخری ملاقات ہوئی تھی، تو اس دن میں A+ سے نکل رہی تھی اور وہ داخل ہو رہے تھے، تو ہم دونوں رک گئے. میری گاڑی اندر آ رہی تھی تو ہم دونوں رک گئے، بات کرنے لگے. تو میں نے ان سے کہا کہ امجد بھائی، میری امی جب آپ جس چینل پر ہوتے ہیں تو پھر وہ چینل چینج نہیں کرنے دیتی، وہ بس آپ کو سنتی ہیں. تو کہنے لگے کہ اپنی امی جان کو میرا سلام کہیے گا. اچھا، میں مایا اس قدر مصروف تھی رات دن کی ٹرانسمیشنز میں نا کہ میں امی سے کہنا ہی بھول گئی. کل جب ان کی شہادت کی خبر آئی، تب بھی ہم ایک اور نیوز چینل پہ موجود تھے، میں نے وہاں سے امی کو کال کی. میں نے کہا امی وہ شہید ہو گئے، ان کی امانت رہ گئی، میں امانت آپ تک پہنچا دوں تاکہ آپ وعلیکم السلام کہہ دیں. امجد بھائی نے آپ کو سلام کہا تھا. میں تو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں مایا کہ جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئی ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دی ہیں. آج مجھے آپ کو سب کو ان تمام قاتلوں کے خلاف، ان تمام ظالموں کے خلاف آواز حق بلند کرنی ہے. یہ تصویریں جو بار بار امجد صابری کی یہاں پر آ رہی ہیں، اس میں ایک تصویر جو وائٹ کپڑوں میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، ابھی میں اور ریحان بھائی یہی بات کر رہے تھے، جیسا لگ رہا ہے کوئی فرشتہ پرواز کرنے کو تیار ہے اور کہیں سے محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں. لگ رہا ہے ادھر سے آ جائیں گے، ادھر سے آ جائیں گے، ادھر سے آ جائیں گے. اور وہ جو پروٹوکول کی بات ہوئی تھی مایا، ابھی 2-3 دن پہلے یہی A+ کے سیٹ پر مجھ سے کہنے لگے کہ سروت آپا، کتنے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اپنی گاڑی کے شیشے آپ بلیک کرا لیجئے، لیکن میں گاڑی کے شیشے اس لیے بلیک نہیں کراتا، جب میں لیاقت آباد سے نکلتا ہوں نا تو کوئی ادھر سے کہتا ہے امجد بھائی سلام، کوئی ادھر سے ہاتھ ملاتا ہے، کوئی چھوٹا بچہ دیکھ کے مسکراتا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی گاڑی کے شیشے بلیک کرا لوں گا تو اتنے لوگوں کو خوشی کیسے ملے گی؟ جن کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے، خوشی آتی ہے، وہ امجد صابری کو اپنے درمیان میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تو یہ ان کا بڑا پن تھا اور یہ ان کی شان تھی کہ آج میں، آپ، ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہمارا بھائی، ہمارا کوئی اپنا بیٹا سمجھ رہا ہے، کوئی اپنا بھائی سمجھ رہا ہے، کوئی اپنے گھر کا فرد سمجھ رہا ہے، کوئی اپنا دوست سمجھ رہا ہے. لگ رہا ہے ہمارے درمیان میں سے کوئی قیمتی، کوئی عزیز شے چلی گئی ہے. اللہ تعالیٰ امجد بھائی کو جوار رحمت چہاردہ معصومین علیہ السلام عطا فرمائے اور عالم برزخ میں ان کے درجات کو بلند فرمائے. اس لیے کہ وہ قبر کی پہلی رات جس کے لیے وہ ہمیں بہت زیادہ گریہ کرتے ہوئے نظر آئے مایا، آج شب جمعہ ہے. شب جمعہ کے لیے حدیث موجود ہے کہ شب جمعہ میں عذاب قبر اور فشار قبر نہیں ہوتا.
इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर उनको संभालने के लिए आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए होंगे, पंजतन पाक भी आए होंगे, अल्लाह, सब मौजूद होंगे वहाँ पर, अल्लाह। और उनकी कब्र नूरानी होगी, रोशन होगी, कुशादा होगी, इसलिए कि वो दुनिया में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत रसूल का जिक्र करते हुए गए, तो इंशाअल्लाह ताला वो वहाँ पर भी खुश होंगे, मसरूर होंगे, जैसे वो यहाँ पर खुश रहते थे ना, कितने खुश नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही खुश वो वहाँ पर भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह आपा, जज़ाकल्लाह खैर। आपने भी कहीं जाना है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन आप जहाँ जहाँ जाएं, जाहिर है आप ज़रूर कहेंगी, लेकिन हमारी तरफ से भी कहेगा कि मेरे भाई भाभी, अम्मा, बहनों और बच्चों के लिए बहुत दुआ करें, बहुत दुआ। जज़ाकल्लाह आपा, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद, हसन, अली भाई, रेहान भाई कर रहा है सपोर्ट भाई को जी। कैसा हुजूम था, कितने लोग थे? आशिक रसूल का जनाजा होता है ना, लाखों लोग, आशिक रसूल का लाखों जनाजा। थे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ। अल्लाह जी। और इतने लोग थे, जीते रहो बेटा, कि रमज़ान चीपा साहब ने ये सारे इंतजामात में आगे बढ़कर हिस्सा लिया है। रमज़ान चीपा साहब कह रहे थे, अली भाई 8 से 10 लाख अफराद तो मैं कम अज़ कम कह सकता हूँ। अल्लाह। माया एक ख्वाब था, ख्वाब। कल गुजरे हुए कल में यही लाइटें थीं, यही लाइट, यही आप थे, यही सेट था, जी आप थे, आप सारे लोग थे, हम सब मौजूद थे। जी कभी वहां बैठा हुआ हंस रहा था, कभी यहां बैठा हुआ, जी कभी यहां, जी। वहां, यहां, वहां, अब वहां। अल्लाह। नाजरीन, एक बात मैं आपको सच बताऊं, आज नहीं बल्कि जब से अमजद की शहादत की इत्तला मिली है, एक बात मैंने जो सोची है वो सिर्फ इतनी सी है कि इंसान की जिंदगी हकीकतन एक ख्वाब है। इस ख्वाब में, एक सेकंड रुके, आपकी बात काट रही हूँ, वो देखिए स्क्रीन, वो देखिए, ये 2 दिन पहले ही की तो बात है ना। अब देखिए हम लोग कितने खुश थे। मैं इसको कह रहा था, मैंने कहा छोड़ो ये काम धंधा सारा, कोई ऐसे ही दो चार काम कर लेते हैं। अल्लाह। तो इतनी जोर से हंसा, कहने लगे रजा भाई ये तो गरीबों के लिए सारी उम्र करते रहेंगे। आप अली भाई बार बार कहते थे, उस दिन भी कह रहे थे। ये जो पकोड़े थे उस दिन जो मैंने मांगे, और मिसेस खान ने कहा कि रोज तो नहीं देते आप, इधर आज आपने दिए, तो कहने भाभी ने मांगे, क्यों नहीं दूंगा। भाभी ने मांगे। आप देखो माया, उस दिन यहाँ बैठा हुआ था तो मैंने कहा देखो अजान होने वाली आप लोगों की, सैयदों को भी ख्याल रखना। तो पता है उसने क्या कहा था? कहने लगे सैयदों के लिए सबसे पहले खिदमत करूंगा मैं, परवरदिगार उसको अपनी रहमतों में, अपने जवार रहमत में जगाता फरमाए। दही फुल्की की एक प्लेट बना कर दी थी भाई को, और जिस प्यार से उन्होंने प्लेट बनाई मैं देख रही थी, वो दिल की बातें भी समझ लेते थे, सिर्फ मेरे देखने से समझे भाभी खाएंगी। मैंने कहा एक प्लेट मुझे भी बना दें, तो जाने से पहले एक प्लेट मुझे भी दही फुल्की खिला कर गए हैं। वो अफ्तार वैसे ही बनेगी उनकी जैसे उनको पसंद है, जो चीज़ें उनको पसंद हैं वो उनके ही सवाब के लिए वैसे ही ट्रे सजाऊंगी। 2 खजूर, 1 प्याली दही बड़े, 1 प्लेट में पकोड़े और नहारी। मेरे भाई को बहुत पसंद। और पकोड़े माया के हाथ के, मेरे कहते हाथ थे मैं माया के हाथ के पकोड़े खाता और हूँ। माया इस वक्त सही के किया। बाद अभी हाजिर होते माया हैं सही किया, हमारे साथ। इसको यहाँ पहुंचा दिया सबसे ऊपर। दीदार अता करना, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद